انہوں نے آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے، اس فساد کے پروگرام کے اندر جو اب اس وقت چیف منسٹر کے پی کے، جس کے اپنے صوبے کی حالت یہ ہے کہ میں صرف کل رات کی آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتی ہوں۔ باجوڑ میں پولیس گاڑی پہ حملہ ہوا ہے، بم حملہ، جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور ایس ایچ او سمیت باقی اہلکار کو الحمدللہ اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ ایس ایچ او شاہپور جو ہے ان کی گاڑی معمول کے گشت پہ تھی اور اس کے اوپر جو ہے یہ سڑک پہ جو نصب بم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اس وقت جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ سوابی کے لیے نکل چکے ہیں۔ اور سوابی پہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ سوابی میں وہاں وہ کرینز، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ ان کی وہاں تیار ہے اور وہ انہوں نے لے کر جو ہے وہ پنڈی پہ یلغار کرنے کے لیے آنا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ پورا جو سرکاری جس طرح سے آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ پچھلی دفعہ تو خیر وہ اپنی جو تکلیف اور جو پریشانی تھی کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اور گنڈا پور جو ہے اس نے جان بوجھ کر لیٹ آئے جلسے کے اندر، اور اس کے بعد اپنی جو ڈپریشن ہے وہ اپنی AK-47، مجھے یہ بتائیے کوئی سی ایم ہو کسی صوبے کا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عام آدمی کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوئی فائل ہونی چاہیے یا AK-47 ہونی چاہیے؟ اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا ان کی اپنی فوٹیجز موجود ہیں، جن فوٹیجز کے اندر جو یہ لوگ نکلتے ہیں جب کے پی کے سے یا کہیں سے، وہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے ساتھ اپنے اسلحہ رکھا ہوتا ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے اور ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرینے لے کر، ایمبولینسیں لے کر اور جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو لے کر وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر؟ ایک بات میں بہت کلیئرلی لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے۔ 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی، تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ یہ میں بڑی کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جو ایک اور کرم کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، اس میں 2 قبائل کے بیچ میں جو جھڑپیں ہیں ان کا سلسلہ 1 ہفتے سے جاری ہے اور اس کے اندر 5 افراد جو ہے وہ ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں تازہ جھڑپوں میں، اور ٹوٹل ابھی تک 46 افراد جاں بحق ہیں، 98 زخمی ہیں۔ یہ حالت ہے اس چیف منسٹر کے صوبے کی جس کو صبح و شام صرف پنجاب پہ یلغار کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ اس بے شرم آدمی کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس کو امن و امان کی کوئی پرواہ ہے، نہ یہ کرم میں جو ہو رہا ہے اس کو وہ پرواہ ہے، نہ باقی اس کے پولیس والے مارے جا رہے ہیں اس کو وہ پرواہ ہے، نہ وہاں پر لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی نہ اس کو وہ پرواہ ہے۔ یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، وہاں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں ان کے قرضے پورے کرنے کے لیے، اور یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ پیسے لگ رہے ہیں پنجاب پہ یلغار کرنے کے آنے کے لیے۔ تو پچھلی دفعہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو موقع دیا گیا تھا، اس فتنہ فساد پارٹی کو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک موقع دیا کہ یہ اپنے آپ کو سدھار لیں، لیکن پھر مورل آف دا اسٹوری از کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس لیے ان بھوتوں کو جو ہے وہ اب شاید دوسری طرح جو ہے وہ بتانا پڑے گا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے ہفتے کا ناکام اور فلاپ شو تھا، اس کے بعد جو ہے وہ فتنہ فساد کی جو نئی پلاننگ ہے اس کی تمام تر انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہے کہ یہ شرپسندی جو ہے وہ اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہاں کہاں کس جگہ سے کیا کیا لے کے نکل رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ پھر جب وہ جلسہ جو ہے وہ کر لیا تو اس کے بعد جو وہ کانا کے پہاڑوں کے بیچ میں جو جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے عمران خان کے شیرو جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چپیڑے رسید کی گئی، اور وہ کیا تھا کہ تم پیسے نکالو اور تم پیسے نکالو۔ ویسے بہت سے پیسے تو لگے نہیں تھے، وہاں ایک موونگ قسم کا جو ہے کنٹینر تھا جو گھوم پھر رہا تھا، اور یا ڈی جے کا خرچہ ہوگا، سو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ حالات ہیں ان کے۔ آج جو ہے وہ ان کی جو ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں فساد کرنے کی، وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ان کی پرامنی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اب جب دوبارہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، پوری دنیا سے جو ہے مندوبین اور سربراہان مملکت اس تنظیم کی کانفرنس کے اندر انشاءاللہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ بالکل وہی ڈرامہ ہے جو انہوں نے سی پیک میں جب چائنیز پریمیئر جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے اور اس نے یہ دھرنا کر کے بیٹھ گیا تھا اسلام آباد کے اندر، اور وہ 1 سال سی پیک لیٹ ہوا تھا، اور اسی کا یہ اب چونکہ یہ اس کو پاکستان کا، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے عوام کا جو ہے وہ سکھ اور سکون اور ترقی برداشت نہیں ہوتی، سو اب یہ نیا پلان ہے کہ اب یہ حالات کو خراب کر کے یہ کسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان سے نپٹنا پہلے بھی آتا تھا، پہلے بھی موصوف کو 126 دن کے دھرنے کے بعد جو ہے وہ بوریا بسترا جو ہے وہ جب یہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو سیف ایگزٹ ملے، بوریا بسترا اس کا کمپلیٹ کر کے بھیجا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بتائی اور دکھایا کہ وزڈم کیا ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے ان کو گھروں کو جانا پڑا۔ آج بھی جو ہے یہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی ایک پہلے اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب، وہ بھی آئے تھے اسلام آباد سے یلغار کرنے، تو ان کو اٹک کا پل جو ہے وہ کراس کرنے نہیں دیا تھا۔ ابھی میں نے سنا کل پرسوں وہ جب یہ پچھلے ہفتے جو شرمندگی تھی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا وہ دیکھیں نا گنڈا پور آ گیا اٹک کراس کر کے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی وہ اٹک کی طرف سے تو آیا ہی نہیں، اور دوسرا ہم نے اجازت دی ہوئی تھی اس کو آنے کی، اگر اس کو اجازت نہ دیتے نا پھر وہ آ کے دکھاتا، پھر اٹک کیا اٹک کی الف تک پہنچ جاتے تو آپ کو دیکھتے، کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو اجازت دی تھی تو آپ کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ملی۔ جب آپ کو آنے کی اجازت نہیں ملی تھی نا پھر آپ کو اٹک کے پل سے واپس جانا پڑا تھا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب آپ کو فل عمرانی سپورٹ مل رہی تھی آپ کو، اور آپ نے 25 مئی کا ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے آپ پشاور سے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے جلسے کی ایک جگہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بچے ہیں بہت، ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ان کو جلسے کی جگہ ملی ہے، اور انہوں نے پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی، اسلام آباد کی میٹروز کو، اسلام آباد کی جو پلانٹیشن ہے اس کو، اسلام آباد کے اندر جو چیزیں تھیں ان سب کو جنہوں نے آگ لگا دی، اور پیٹرول بم تو آپ نے ہماری قوم کے بچوں کو سکھائی دیے ہیں اپنے ان طالبان ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے زمان پارک کے باہر آپ کا تحفظ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے جو ہماری بچوں کو پیٹرول بم چلانے سکھائے ہیں، وہ پیٹرول بم جو ہے وہ چلانے کی اجازت جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، ہم بالکل آپ کو یہ پیٹرول بم جلانے نہیں دیں گے۔ اور یہ سبابی سے جو لشکر گڈا پور صاحب لے کے آ رہے ہیں، میرا ان کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حالات کو خراب مت کرے، چونکہ حالات کو خراب کرنے کی ذمہ داری پھر ساری آپ کے اوپر ہوگی۔ پھر مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ تمام ہائی کورٹس جو بار بار کہتی ہیں ان کو احتجاج کا حق دے دیں، ان کو احتجاج کا حق دے دیں، ان کو احتجاج ہونا چاہیے، ان کو نظر نہیں آتا کہ احتجاج کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ جج صاحبان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اندر آ کر AK-47 لہرا کر جو ہے وہ گاڑیاں توڑتا ہے، اور گندی زبان تو خیر اس کا ایک طرح امتیاز ہے، یہ ہمارے جج صاحبان کو نظر نہیں آتا، اس کو احتجاج کہتے ہیں، یہ بنیادی حقوق ہے۔ آج جو یہ سڑکیں بند کرنا چاہتے ہیں، جن مریضوں کو ہسپتال جانے میں پرابلم ہوگا، جو لوگ اپنے دفتروں سے واپس نہیں جا سکیں گے گھروں کے اندر، ان کے بنیادی حقوق نہیں ہے کیا؟ ان کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ سارے ہمیں سرنڈر کر دینے چاہیے ان چند پسندوں کے گروہ کے سامنے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر ان جلسے جلوسوں سے ریلیوں سے ملتا کیا ہے؟ پاکستان مخالف تقریریں، اداروں کے سربراہان کے خلاف بد زبانی، پاکستان کے خلاف نئی سازشیں کرنا، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اور یہ جو جیل میں بیٹھا جو فسادی ہے، جو یہ تمام پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جتنے بہروپی اور فراڈیے ہیں ان کو ہم نے سیاسی جو ہے وہ ایک آپشن دیا تھا، ان کو کہا کہ اچھے بچوں کی طرح سیاست کرو، دہشت گرد مت بنو، لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو دہشت گردوں کا ساتھ علاج بھی اب دہشت گردوں والا ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے مخلصانہ کہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش مت کرنا،
قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. شکریہ جی. آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ راولپنڈی کے احتجاج کے اوپر ہے، لیکن لاہور میں گزشتہ کئی روز سے نابینا افراد احتجاج کر رہے ہیں، ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں. کیا اس پر گورنمنٹ کی کوئی نظر نہیں ہے، یا اس کو ٹیچرز احتجاج کر دیں، اسکول نہیں ایسا ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، قوم کا مستقبل برباد ہو جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے نابینا افراد جو ہے وہ جس دن وہ احتجاج کے لیے آئے تھے اسی دن پہلے دن ہماری کیبنٹ